السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ کیسے لوگ آسانی سے بول دیتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، تھوڑا بہت جھوٹ جائز ہے کام میں، کتنے آسانی سے بول دیتے ہیں۔ لیکن لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ فرمایا میرا امتی ہر ایک عیب کر سکتا ہے لیکن دو کام نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہماری امت میں سے نہیں، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ جس قوم میں یہ تین برائیاں آ جائیں اسے عزت نہیں مل سکتی۔ وہ تین برائیاں کون سی ہیں؟ ایک ظلم، ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ۔ اور جس قوم میں یہ تین چیزیں ہوں گی کوئی ان سے کچھ نہیں چھین سکتا، نہ ان کی عزت، نہ ان کو کوئی دنیا کی طاقت گرا سکتی۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ عدل، سچائی اور دیانت۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل یعنی انصاف، اور دیانت یعنی ایمانداری۔ جس قوم میں یہ تین چیزیں ہوں گی، عدل ہوگا، سچائی ہوگی، دیانت ہوگی، تو اس قوم کو کوئی بھی چیز، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو گرا نہیں سکتی۔ ضروری نہیں ہے کہ جھوٹ صرف وہ ہو کہ ہم اپنی کوئی بات چھپانے کے لیے بولیں۔ جھوٹ کی قسم یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کو ہنسانے کے لیے بولتا ہے، اس کو بھی اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ 3 بار آپ نے اس الفاظ کو بولا، یعنی ایسا شخص ہلاک ہو۔ جھوٹ اس لیے بھی منع ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے انسان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ انسان کی اوور آل پرسنالٹی کو بھی نقصان دیتا ہے۔ جھوٹے شخص کے چہرے پر بھی نور نہیں رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ الکذب ینقص الرزق، جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی ناشکری کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس ہے ہی نہیں کرتے رہتے ہیں، اور حالات سچ میں تنگ ہو جاتے ہیں، تنگی آ جاتی ہے اچھے خاصے مال پر بھی۔ تو یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہو گیا کہ اللہ کی ناشکری کرنا۔ ہاں، اب اس کے پاس بہت کچھ ہے پھر بھی زندگی میں رونا لکھا ہوتا ہے، ان کی عادت ہو جاتی ہے ناشکری کی۔ ان کے پاس ہونے کے باوجود بھی ان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی عادت ہو جاتی ہے، ان کو دوسروں کے سامنے رونے کی عادت ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو وہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہے، اس سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ جو شخص اللہ سے سچائی مانگتا ہے تو اللہ اس کو ایسا آئینہ دیتے ہیں، ایک ایسا کرائیٹیریا دیتے ہیں کہ جس سے وہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کو پہچاننے لگتا ہے۔ اللہ اس کو حکمت عطا کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، کہ سچ بات کا ہو اگرچہ وہ کڑوی ہو، مطلب اگر وہ کڑوی بھی ہے تو وہ بات کہہ دو اگر سچ ہے تو۔ سچائی سے کیا چیز روکتی ہے انسان کو؟ یہی کہ اگر ہمارا سچ پتہ چل گیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارا نقصان ہو جائے گا، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا، وہ ہمیں برا بولے گا، واٹ ایور، یہ سب تو خیال دماغ میں آتے ہیں۔ تو یہ سب خوف کس کے ہیں؟ شیطان کے۔ جب انسان سچ بولتا ہے تو اسے شیطان ڈراتا ہے نقصان سے، دماغ میں ایک ڈر پیدا کرتا ہے کہ بندہ سچ نہ بولے، جھوٹ بولے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھوٹ سخت ناپسند تھا۔ کوئی جھوٹ بولتا
اور اس کا جھوٹ پتہ چل جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاقات چھوڑ دیتے جب تک کہ وہ اپنا جھوٹ قبول نہ کر لے، اپنی توبہ نہ کر لے۔ جھوٹ کس جگہ پر جائز ہے؟ کون کون سی وہ جگہیں ہیں، کون کون سا وہ وقت ہے جب جھوٹ جائز ہے؟ ایک تو جب دو لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہو تو ان دونوں کو ملانے کے لیے، ان دونوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ جائز ہے۔ یہ نہ ہو کہ بالکل ایک دم سفید جھوٹ بول دیا، بات کو گھما پھرا کر ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت دور کرنے کے لیے، ان کو ملانے کے لیے جو جھوٹ بولا جائے وہ جائز ہے۔ اور اگر دوسری جگہ وہاں پر جہاں کہیں اگر ہماری جنگ کا ارادہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے سامنے والا جو ہمارے مخالف ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا، ہمارے جان مال کا نقصان ہوگا، وہاں پر ہم جھوٹ بول سکتے ہیں۔ ایک وہاں پر جہاں پر ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہو، کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ انسان ہمیں جان کا خطرہ، اور اگر ہم وہاں جھوٹ بولیں تو وہ جائز ہے۔ جیسے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم پانی سے ہیں۔ کہ ہو سکتا ہے وہ شخص کوئی کافر ہو، کوئی لڑائی کی وجہ سے آیا ہو، کوئی مخبر ہو، کسی نے اس کو بھیجا ہو، اس وقت پر جنگ کا مسئلہ زیادہ رہتا تھا، اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم پانی سے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ ہر انسان پیدا کیسے ہوا ہے؟ پانی سے، پانی کے قطرے سے، ہر جاندار چیز پانی کے قطرے سے پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے نہ اس کو جھوٹ بولا کہ نہ اس کو اپنی حقیقت بتائی کہ ہم کون ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میں مسلمان ہوں یا میں قریش خاندان سے ہوں، کچھ نہیں بتایا۔ اللہ کے رسول نے بولا ہم پانی سے ہیں۔ تو اگر ہم بات کو گھما کر کے بولیں تو وہ جائز ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ بالکل جھوٹ بول دیا جو کہیں سے کہیں تک اس کا کوئی بات کا مطلب ہی نہیں ہے، تو وہ بھی اب جائز نہیں ہے۔ ایک اگر اب کسی کا عیب چھپانے کے لیے جھوٹ بولا جائے تو وہاں بھی جھوٹ چل سکتا ہے۔ اب کسی کا عیب چھپانے کے لیے جو جھوٹ بولیں گے وہ بات گھما کر کے، یعنی جیسے اللہ کے رسول نے وہاں اس جگہ بولا ہے، اسی طرح یہاں اگر کسی کا عیب چھپانا ہے، کوئی پوچھ رہا ہے کہ اس میں یہ عیب ہے یہ نہیں ہے، بول دو ہمیں نہیں پتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ پتہ ہونے کے بعد ہم یہ بولتے ہیں کہ ہاں نہیں اس میں ایسا عیب نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ تو جھوٹ ہو گیا۔ ایسا نہیں، اس کو بات گھمانے کے لیے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، مجھے تو اس بارے میں کچھ زیادہ خبر نہیں ہے، ایسا کر کے بات کو گھما دینا۔ بات کو گھمانا ہے، تھوڑا سا چھوٹ جائز ہے کسی کو عیب چھپانے کے لیے، یہ نہیں کہ بالکل پوری طرح سے بالکل صاف جھوٹ بول دیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جھوٹ سے بچنے والا اور سچ بولنے والا، حق بولنے والا انسان بنائے، اور ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔